السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو کی دوسری کا ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے سبق نمبر 36 پڑھا تھا اور 36واں سبق نظم کی صورت میں ہم نے شروع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب اس سبق کا سلسلہ نظم کی صورت میں چلے گا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم وقت پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں نظم کی صورت میں اس سبق کو ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وقت پر نماز پڑھو، اے مسلمانوں سنو دل سے ذرا، وقت پر کر لو نماز اپنی ادا، وقت آئے جس گھڑی پڑھ لو نماز، یاد حق سے ہو نہ ہرگز بے نیاز، وقت کو ٹلنے نہ دو تم زینہار، زینہار کے معنی آتے ہیں ہرگز، فجر و ظہر و عصر و مغرب اور عشاء، فجر و ظہر و عصر و مغرب اور عشاء، ہوں حضور قلب سے پانچوں ادا، قلب کے معنی آتے دل، یعنی دل سے ادا کرو، حضور قلب دل کے کو حاضر رکھ کر، ہوں حضور قلب سے پانچوں ادا، سر جھکانا ہے نشاں اسلام کا، یہاں نشاں کے معنی پہچان کریے گا، سر جھکانا ہے نشاں اسلام کا، رتبہ سب سے ہے بڑا اس کام کا، ظلمت دل دور کرتی ہے نماز، ظلمت دل یعنی دل کے اندر جو اندھیرا پن آ جاتا ہے اور حق کو ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کو نماز دور کر دیتی ہے۔ نور ایمان دل میں بھرتی ہے نماز، نور ایمان دل میں بھرتی ہے نماز، بخش دے گا رب تمہاری سب خطا، خطا کے معنی گناہ، بخش دے گا رب تمہاری سب خطا، نیک بخت اس کے برابر کون ہے، پنج گانا با جماعت جو پڑھے، با جماعت جماعت کے ساتھ، پنج گانا 5 وقت، پنج معنی 5 ہوتے ہیں، یہاں جیم ہونا چاہیے تھا، پین زبر پن جیم، پنج، پنج گانا با جماعت جو پڑھے، پنج وقتی میں نہیں جس کا قصور، پنج وقتی میں نہیں جس کا قصور، رحمت حق اس کے اوپر ہے ضرور، یہ نماز اے جاں ستون ہے دین کا، دین کی چھت کا ہے بوجھ اس پر رکھا، یہاں پر رکھا پڑھیے گا، رکھا نہ پڑھیے گا، اس لیے کہ وزن ملانے کے لیے ستون ہے دین کا، بوجھ اس پر رکھا تبھی ملے گا، جس کسی نے اس ستون دین کو ثابت و قائم رکھا اے مومنو، ثابت اس نے رکھ لیا دین متیں، دین متیں، اگر یہاں قریب پڑھتے ہیں آگے میں تو اس کو بھی متیں بھی پڑھنا چاہیے، نگنہ کے ساتھ، پھر نون نہیں ہونا چاہیے، ثابت اس نے رکھ لیا دین متیں، رحمت حق سے ہوا ہے
ہوا بے شک قری، اور جس نے چھوڑ دی از خود صلاۃ، اور جس نے چھوڑ دی از خود صلاۃ، از خود مانے خود سے، از مانے سے، خود مانے خود، صلاۃ مانے نماز، اور جس نے چھوڑ دی از خود صلاۃ یعنی خود سے نماز چھوڑ دی، پائے گا وہ کس طرح راہ نجات، نجات کا راستہ، راہ مانے راستہ، جس نے توڑا اس ستون کو برملا، برملا مانے کھلم کھلا، جس نے توڑا اس ستون کو برملا، خانہ دین اس نے گویا ڈھا دیا، خانہ کے معنی گھر، دین معنی دین، یعنی دین کے گھر کو اس نے ڈھا دیا، ترک کر دی جان کر جس نے نماز، ترک معنی چھوڑنا، ترک کر دی جان کر جس نے نماز، اس کو ڈالے گا، اس کو ڈالے آگ میں وہ بے نیاز، بس یہ اب لازم ہے تم کو مومنو، بس یہ اب لازم ہے تم کو مومنو، فرض حق کو ترک ہرگز مت کرو۔ چلیے اب اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اے مسلمانوں سنو دل سے ذرا، یعنی غور سے سنو اے مسلمانوں، وقت پر کر لو نماز اپنی ادا، یعنی ٹائم پر اپنی نماز کو ادا کرتے رہو، جب ٹائم ہو فجر کا ظہر کا اس کے وقت پر اس کو ادا کرو، چھوڑ کر ادا نہ کرو۔ وقت آئے جس گھڑی پڑھ لو نماز، یعنی جس وقت نماز کا وقت ہو فوراً نماز پڑھ لو۔ یاد حق سے ہو نہ ہرگز بے نیاز، یہاں حق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہرگز بے نیاز نہ ہو، یعنی یہ نہ سمجھنا اپنے آپ کو کہ ہمیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے اپنے عمل سے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہیں۔ تو یہ بتائیے، اسی لیے نماز چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وقت کو ٹلنے نہ دو تم زینہار، یعنی ہرگز، زینہار مانے ہرگز، وقت کو ہرگز تم ٹلنے نہ دو۔ فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء ان سبوں کو کیا کرو، ان کے اوقات پر پڑھتے رہو۔ ہوں حضور قلب سے پانچوں ادا، یعنی یہ پانچوں نمازیں حضور قلب سے دل کو حاضر و ناظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا کر کے ادا کرو۔ سر جھکانا ہے نشان اسلام کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر جھکانا یہ اسلام کی نشانی ہے اور اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ مسلمان کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہے، یہ اسلام کی نشانی۔ رتبہ سب سے ہے بڑا اس کام کا، اس کام کا مرتبہ سب سے بڑا ہے دنیا میں۔ ظلمت دل دور کرتی ہے نماز، دل کے اندھیرے پن کو نماز دور کر دیتی ہے۔ نور ایمان دل میں بھرتی ہے نماز، یعنی ایمان کے نور کو بھر دیتی ہے ظلمت کو ختم کر کے۔ بخش دے گا رب تمہاری سب خطا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر تم نماز پڑھو گے۔ نیک بخت اس کے برابر کون ہے، یعنی اس شخص کے برابر نیک کون ہو سکتا ہے؟ پنج گانا با جماعت جو پڑھے، یعنی جو روزانہ 5 وقتی نماز پڑھتا ہے تو اس کے برابر نیک کوئی نہیں۔ پنج وقتی میں نہیں جس کا قصور، یعنی جو روزانہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی اور اس میں خطا نہیں کرتے، رحمت حق اس کے اوپر ہے ضرور، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ضرور ہوتی ہے، اس کا گھر بار بھی اچھی طریقے سے چلتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ایسا شخص بہت اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ نماز اے جاں ستون ہے دین کا، یہ نماز اے لوگوں دین کا کھمبا ہے، دین کی چھت کا ہے بوجھ اس پر رکھا، یعنی جس طریقے سے کھمبے پر چھپر وغیرہ پلر پر چھت ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے نماز ستون ہے کس کا؟ اسلام کا ستون کون ہے؟ نماز۔
اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے نماز کو تو گویا کہ اس نے اسلام کی بنیاد کو گویا کہ اس نے ہلا دیا اور توڑ مروڑ دیا۔ تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ جس کسی نے اس ستون دین کو، یعنی جس شخص نے بھی دین کے اس کھمبے کو ثابت و قائم رکھا، اے مومنو یاد رکھو، ثابت اس نے رکھ لیا دین متین، تو اس نے کیا کر لیا؟ دین متین کو یعنی مضبوط دین کو کیا کر دیا؟ ثابت اور قائم رکھا۔ رحمت حق سے ہوا بے شک قریب، تو پھر ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جس نے چھوڑ دی از خود صلاۃ، اور جس نے خود بخود نماز چھوڑ دی اپنے آپ سے جان بوجھ کر، پائے گا وہ کس طرح راہ نجات، یعنی وہ ہرگز راہ نجات نہیں پا سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھتے رہیں۔ جس نے توڑا اس ستون کو برملا، جس نے اس ستون کو کھلم کھلا توڑا، دکھا کر نماز چھوڑی اور بے نمازی بنا رہا، تو گویا خانہ دین اس نے گویا ڈھا دیا۔ تو اس نے کیا کر دیا؟ دین کے گھر کو ڈھا دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھتے رہیں، ورنہ ہم اسلام کے مٹانے والے ہوں گے اور اسلام کے مٹانے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ترک کر دی جان کر جس نے نماز، جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، ترک مانے چھوڑنا، نماز، اس کو ڈالے آگ میں وہ بے نیاز۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایسے شخص کو جو نماز چھوڑ رہا ہے اسے آگ میں ڈالے گا۔ بس یہ اب لازم ہے تم کو مومنو، تو اے مومنو تم سمجھ لو تمہارے لیے ضروری ہے، فرض حق کو ترک ہرگز مت کرو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اور حق جو فرض کا ہے اس کو ان کے اوقات پر یاد کرتے رہو، پڑھتے رہو اور ان کو مت چھوڑو، اس لیے کہ اگر چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ گے۔ تو مختصراً یہ تشریح تھی اور لمبی نظم تھی، میں نے جلدی اس کی تشریح کر دی ہے تاکہ سننے والوں پر یہ بوجھ نہ بنے اور جلدی کے ساتھ اسے سن سکے۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ان اسباق کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو پھر اردو کے سمجھنے کا سلیقہ بھی آپ کو آتا جائے گا، آپ پڑھیں بھی اور جہاں ہم سمجھائیں ان کو سمجھنے کی بھی کوشش آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔